وہ آج بہت خوش تھی۔ آج اس کا برسوں پرانا خواب حقیقت میں بدل گیا تھا۔ ارحم خان اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ بچپن سے وہ اس کا خواب دیکھتی آئی تھی اور آج اسے پا لیا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کی شکر گزار تھی جس نے اس کے بہو کے طور پر انتخاب کیا تھا۔ علیزے کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ارحم کی راہ تک رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی 10 بج رہے تھے۔ پھپھو ابھی اس کے پاس ہو کر گئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ میں ارحم کو بھیجتی ہوں، مگر اب وقت تیزی سے آگے سرک رہا تھا اور ارحم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جب گھڑی 12 بجانے لگی تو اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار آنے لگے۔ سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اوپر سے اس کا بھاری عروسی لباس اسے تھکا گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاری زیورات اور لہنگا اتار لے اور ہلکے کپڑے پہن لے، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ چاہتی تھی اس کا محبوب اسے جی بھر کر دیکھے، اس کی تعریف کرے، اس کی خوبصورتی کو سراہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پہ شرمیلی مسکان دوڑ گئی۔ اس نے سوچا وہ تھوڑی دیر مزید ارحم کا انتظار کرے گی۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے لگی، ارحم بس آتے ہی ہوں گے۔ یوں انتظار میں نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ سو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی۔ اس کی گردن اور کمر اکڑ چکی تھی۔ اس نے حیرت سے وقت دیکھا، صبح ہونے کو تھی اور اب تک ارحم کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ویسے ہی بند تھا، کمرے کی لائٹ ہنوز جل رہی تھی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا سوچا کیونکہ اب اسے نماز پڑھنی تھی اور اس حلیے میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جانے کیا بات ہوئی تھی جو ارحم ساری رات کمرے میں ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید ابھی کوئی کام پڑ گیا ہو۔ بھلا آج رات ارحم کے لیے زیادہ اہم کام کیا تھا؟ علیزے کی ذات نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دکھ ہوا تھا۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر کے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ وہ ارحم کو ڈھونڈتے ہوئے لانج میں آئی اور پھر یوں اچانک اس کے کانوں میں ارحم اور کسی لڑکی سے باتیں کرنے کی آواز پڑی۔ اس بارے میں کسی اور کو نہیں پتہ چلنا چاہیے حریم، یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ ارحم اپنی کزن حریم سے بات کر رہا تھا اور یہ سن کر علیزے حیران رہ گئی کہ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سنتی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ دیوار کی آڑ میں چھپ گئی۔ ارحم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ علیزے جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کیا کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ارحم کی بات پر چلا گیا جو وہ حریم سے کر رہا تھا۔ حریم ارحم کے چچا زاد تھے۔ کئی سال وہ لندن میں رہی تھی، وہاں سے تعلیم اور نوکری کر کے وہ 1 سال پہلے ہی واپس پاکستان آئی تھی۔ علیزے نے حریم کو نہیں دیکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خود کراچی رہتی تھی اور اس کی پھپھو یعنی ارحم کے گھر والوں کی فیملی لاہور میں تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ علیزے کا انتظار ختم ہوا اور وہ خوش ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ آ گئے، میں نے ساری رات آپ کا انتظار کیا۔ آپ کہاں تھے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ پھیلا کر پوچھ رہی تھی، مگر ارحم نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا تمہیں میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ علیزے اس کے رویے پر حیران رہ گئی۔ وہ اٹھ کر چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور ارحم کا ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ ارحم کی آنکھوں میں سنجیدگی اور لہجے میں سختی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ارحم کو علیزے کا یوں اس کے راستے میں آنا اور اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، آئندہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ساری رات اس لیے کمرے میں نہیں آیا کیونکہ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، تم زبردستی مجھ پر مسلط ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے اپنا کچھ سامان لے کر چلا گیا، جبکہ علیزے ہکا بکا رہ گئی۔ ارحم کا یہ رویہ اور اس کے الفاظ اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے شوہر کے لیے ناپسندیدہ تھی اور اسے زبردستی ارحم پر مسلط کیا گیا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے وہ نرم رویہ چاہتی تھی، مگر یہ سخت رویہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ وہ خوش تھی، لیکن جو سلوک ارحم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ پھپھو ناشتہ لے کر آئی تو اسے تسلی دی کہ بیٹا تھوڑا وقت لگے گا، ارحم تمہیں قبول کر لے گا، تم کوشش کرو اس کے دل میں جگہ بنانے کی۔ اتنا کہہ کر پھپھو اسے ناشتے کا کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ حیران پریشان سی رہ گئی۔ کیا مطلب تھا پھپھو کا؟ کیا ارحم کے دل میں علیزے کی جگہ کوئی نہیں تھی؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے شادی کیوں کی تھی؟
آج ولیمے پر بھی ارحم علیزے سے دور دور تھا۔ علیزے کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی محبت نظر نہ آئی۔ اچانک اس نے حریم کو دیکھا جو اب آ کر ارحم سے باتیں کر رہی تھی۔ اب علیزے کو اندازہ ہو گیا کہ جو یہی لڑکی حریم ہے، ارحم کی کزن۔ علیزے کو حریم پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے نہایت بولڈ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور اب وہ ارحم کے قریب بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ارحم بھی اس سے بات چیت میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ دونوں علیزے کی ذات کو یوں اگنور کر رہے تھے جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر یہ تو روز کا معمول ہی بن گیا۔ ارحم کا بے پرواہ رویہ اور اس کا حریم کی طرف رجحان اور حریم کا ارحم کی جانب جھکاؤ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ارحم اب تک علیزے کے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی محبت بھری بات کی تھی۔ اکثر وہ رات کو آفس کا کام کا بہانہ کر کے کمرے سے چلا جاتا تھا۔ علیزے اداس ہونے لگی تھی۔ اس کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس کا سسرال بہت امیر تھا۔ گھر کا کام کرنے کے لیے نوکر چاکر تھے اور کھانا بنانے کے لیے شیف موجود تھے۔ علیزے بس ہر وقت سجی سنوری رہ کر ارحم کی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ علیزے کی فطرت کافی خاموش تھی۔ وہ اپنے اوپر ہوتا ظلم برداشت کر لیتی تھی مگر بولتی نہیں تھی۔ اب بھی ایسا ہی تھا، وہ ارحم سے کھل کر بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ارحم کے غصے سے ڈرتی تھی۔ اس نے سوچا وہ کچھ عرصے کے لیے میکے چلی جائے، شاید یوں ہی اس کے شوہر کو اس کی قدر آ جائے۔ پھپھو سے اجازت لے کر وہ میکے آ گئی۔ کراچی میں اپنے گھر آ کر اسے سکون نصیب ہوا، مگر جب وہ گھر آئی تو اس کی طے کا رویہ اس سے کچھ عجیب تھا۔ وہ اسے برہمی سے دیکھتی تھی اور ہر بات کا جواب غصے سے دیتی تھی۔ علیزے کو برا تو محسوس ہو رہا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ طے کا یہ رویہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ کئی سال قبل علیزے کے والدین کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے تایا تائی نے ہی اسے پالا پوسا تھا۔ تایا تو اس سے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے مگر تائی اس سے شفقانہ سلوک کرتی تھی۔ اس کی حیثیت گھر میں کسی نوکرانی سے کم نہ تھی۔ تائی کی بیٹی ہمنا اس کی ہم عمر تھی۔ جب وہ تائی کو ہمنا سے لاڈ پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھیں بھر آتی۔ وہ چاہتی تھی کہ تائی اسے بھی یوں ہی پیار کرے مگر ایسا ممکن کہاں تھا۔ آج بھی جب وہ اتنے دنوں بعد سسرال آئی تھی تو تائی نے اس سے اس طرح ملی تھی جیسے انہیں اس کے آنے کی خوشی ہی نہ ہو۔ بہرحال وہ اپنے میکے آ کر سکون میں تھی۔ وہ ارحم کے رویے کا غم کم کرنا چاہتی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے سہانے روح تھا کہ اس کا شوہر جو اس کی محبت بھی تھا، اس کے دل میں کوئی اور بس تھا۔ دوسری طرف ارحم خان مکمل طور پر حریم کی طرف متوجہ تھا۔ حریم کے کہنے پر اس نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا تھا۔ اسٹڈی روم کے ساتھ والے کمرے میں وہ شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات کی بھنک کسی کو نہ پڑنے دی۔ ویسے بھی اتنے بڑے گھر میں کس کو کیا معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب مصروف تھے اور اپنی زندگی میں اپنا اپنا کیریئر بنانے میں مصروف تھے۔ ارحم کو حریم شروع سے ہی پسند نہیں تھی۔ وہ اسے تب اچھی لگنے لگی جب وہ لندن چلی گئی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ مزید بولڈ ہو گئی تھی۔ اس کے اداؤں پر ارحم خان مر مٹا تھا۔ وہ حریم سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کی ماں نہیں مانی۔ ارحم کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ حریم جیسی لڑکی نہیں بلکہ ایک شریف اور باحیا لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ حریم انہیں کسی بھی زاویے سے شریف، حیا دار اور معصوم نہیں لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ارحم اور حریم کی ماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں یہ رشتہ قبول نہیں۔ ارحم نے بہت زور لگایا مگر اس نے ایک نہ چلی۔ اس کے علاوہ حریم کی ماں اپنی جیٹھانی یعنی ارحم کی ماں سے ناراض ہو چکی تھی۔ اس وقت حریم اور ارحم ساری دنیا کو بھلائے ایک کافی شاپ میں کافی پینے میں مصروف تھے۔ ارحم پلیز تم اس لڑکی علیزہ کو اپنی زندگی سے نکالو اور مجھ سے شادی کر لو۔ مجھ سے اب تمہاری جدائی مزید برداشت نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے ایک ادا سے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ پر رکھا۔ ارحم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اس کی ہر ادا پر گائل ہو جاتا تھا۔ اس نے حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی علیزے کو اپنی زندگی سے نکال دے گا کیونکہ اس کے دل میں علیزے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ سن کر حریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کاش ارحم خان جان لیتا کہ حریم کی مسکراہٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے تو وہ بخوشی علیزے کو اپنی بیوی تسلیم کر لیتا اور حریم کو ایک پل میں چھوڑ دیتا، مگر افسوس ارحم خان انجان تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آج علیزے کو میکے میں 5واں دن تھا مگر اب تک ارحم نے اسے ایک میسج بھی نہیں کیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی علیزے نے اسے کال کر لی۔ ارحم نے کال تو اٹھا لی مگر بیزاری سے کام کا بہانہ کر کے کال کاٹ دی۔ علیزے کا دکھ مزید بڑھ گیا۔ خیر وہ گھر کے کام کر کے خود کو ارحم کی جادو سے دور رکھنے لگی۔
تایا تائی آج بہت خوش تھے۔ ان کا بیٹا فہیم دبئی سے واپس آ رہا تھا پورے 5 سال بعد۔ اب وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ تائی بہت خوش تھی اور آج پہلی مرتبہ علیزے سے بھی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ فہیم علیزے سے 5 سال بڑا تھا اور پڑھائی اور نوکری کے سلسلے میں اپنے خالو کے پاس دبئی گیا تھا۔ اب جب وہ لوٹ رہا تھا تو ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس بات نے تائی کو بہت خوشی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی یہ خوشی غم میں بدلنے والی ہے۔ جب فہیم واپس آیا تو اس نے بڑی محبت سے استقبال کیا گیا۔ جو ہی فہیم کی نظر سلام کرتی ہوئی علیزے پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہو گئی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی علیزے ہے جو 5 سال پہلے بڑی چھوٹی ہوا کرتی تھی، اور اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے وقتاً فوقتاً اپنی پسند کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس کی ماں پہلے تو انکار کرتی رہی کیونکہ وہ اپنی بھانجی سے فہیم کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر فہیم جب ضد پر آیا تو انہوں نے فہیم کو جھوٹی تسلی دی کہ وہ ابھی دبئی جائے اور اپنی پڑھائی مکمل کر کے نوکری کرے۔ جب وہ واپس آئے گا تو اس کی شادی علیزے سے کروا دیں گے۔ علیزے سلام کرنے کے بعد اس کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھنے لگی۔ فہیم بس مبہوت ہو کر علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل مزید بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اب وہ مزید دیر نہیں کرے گا، وہ جلد از جلد علیزے سے شادی کر لے گا۔ یا تو وہ پاکستان واپس آ جائے گا یا پھر علیزے کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ دوسری جانب تائی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ سچائی جاننے کے بعد فہیم کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ فہیم کی نظر بار بار علیزے کی طرف اٹھتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا اور رات کو ہی علیزے سے کہہ دیا کہ وہ آج ہی اپنے سسرال فون کرے اور ڈرائیور کو بلا لے تاکہ وہ اسے لے جائے، اور اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہیں جانے کا کہہ رہی ہوں۔ تائی نے لہجے میں سختی لائے کہا تھا۔ علیزے کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ تائی اس کی شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی۔ جو ہی وہ کمرے سے گئیں علیزے کا صبر ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی واپس میکے نہیں آئے گی۔ جو سلوک شادی کے بعد اس کے ساتھ جہاں ہوا تھا اس کی برداشت کے انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے پھپھو کو میسج کیا کہ وہ گھر واپس آنا چاہتی ہے، تو انہوں نے ڈرائیور کو اگلی صبح ہی روانہ کر دیا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے علیزے کے چہرے پہ بے رونقی تھی۔ جب فہیم نے دیکھا تو وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ علیزے کے کمرے میں آیا اور اس سے پوچھنے لگا تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرے پہ اداس کیوں ہے تمہارے؟ فہیم کے پوچھنے پر اس نے سر درد کا کہہ دیا تو وہ اصرار کرنے لگا کہ میڈیسن کھا لو۔ اس کے بار بار کہنے پر علیزے نے میڈیسن کھا لی۔ یہ بات سچ تھی، رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اور تائی کی باتوں کے بعد اس کا تکلیف سر درد ہونے لگا تھا۔ فہیم آج اپنے دوستوں سے ملنے نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو علیزے سو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ علیزے سے مل لے، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح جب سب سو رہے تھے تب ڈرائیور پہنچ گیا۔ علیزے صرف تائی کو بتا کر باقی سب سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ اس نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئے گی۔ جب فہیم اٹھا تو اس کی نگاہیں علیزے کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ علیزے اپنے سسرال چلی گئی ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا مطلب ہے سسرال چلی گئی؟ تائی تھوڑا ڈر گئی تھی۔ تایا بھی حیران ہوئے کہ فہیم کو علیزے کی شادی کا علم کیوں نہیں تھا۔ جب انہوں نے فہیم کو بتایا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تایا حیران ہو کر تائی سے پوچھنے لگی حیرت ہے تم نے اتنی بڑی بات فہیم سے کیوں چھپائی؟ تائی ٹال مٹول سے کم کرنے لگی کہ فہیم سے ان کی زیادہ بات ہی کب ہوتی تھی، اور ویسے بھی علیزے ان کی فیملی کا حصہ نہیں ہے جو وہ علیزے کے بارے میں اتنی تفصیل سے فہیم کو بتائے۔ یہ باتیں سن کر تایا کو انتہا کا غصہ چڑھا، جبکہ فہیم اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کام کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا گیا، جبکہ تائی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انہوں نے فہیم کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور وہ کوئی ہنگامہ کرے گا۔ جب وہ سسرال واپس آئی تو صرف پھپھو ہی اس سے خوش دلی سے ملی تھی۔ پھپھو نے پوچھا کہ خیریت، تم اچانک واپس آ گئی؟ تم نے کہا تھا 1 مہینہ رہوں گی۔ یہ سن کر اسے تائی کا سلوک یاد آ گیا۔ پھر وہ بہانہ بنا کر بولی آپ کی یاد آ رہی تھی۔ یہ سن کر پھپھو مسکرا دی۔ جب علیزے اپنے کمرے میں آئی تو اسے حیرانی ہوئی کیونکہ اب یہاں صرف ارحم خان کی چیزیں تھیں، اس کی ایک چیز تک نہ تھی۔ وہ حیران و پریشان سی تھی۔ وہ پھپھو کے پاس آئی تو انہیں بھی حیرانی ہوئی۔ جب کال پر ارحم سے بات ہوئی تو اس نے کہا وہ میرا کمرہ ہے اور مجھے کسی اور کا وجود برداشت نہیں، اس لیے میں نے علیزے کا سامان اسٹڈی روم کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کروا دیا ہے۔
یہ سن کر پھپھو اور علیزے دونوں ہی شاکڈ ہو کر رہ گئی۔ یہ باتیں سن کر علیزے کو رونا آ گیا تھا۔ کیا اس کا وجود بھی اب اس کے شوہر کو برداشت نہیں تھا؟ پھپھو شرمندہ تھی۔ انہوں نے ارحم کو ڈانٹ کر فون بند کر دیا اور علیزے سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا اب ایک ہی راستہ ہے جس سے تم ارحم کے دل میں جگہ بنا سکتی ہو، اور وہ یہ راستہ ہے کہ تم بھی حریم جیسا انداز اپنا لو۔ صرف ارحم کے لیے ایسا لباس اور انداز ارحم کو پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حریم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ سن کر علیزے حیران رہ گئی، مگر ارحم کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ پھپھو کی ہر بات مانے گی۔ فہیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس سے دھوکے بازی کرے گی۔ وہ بات وہ پہلے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں علیزے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جو اپنی ماں کی باتوں پہ بھروسہ کر بیٹھا تھا، اب اسے شدید دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ ہر شے تہس نہس کر دے، لیکن وہ خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ اس کا دل اذیت میں تھا۔ اس کی محبت اب کسی اور کی بیوی تھی۔ ارحم خان اسے شروع سے ہی پسند نہیں تھا اور علیزے کو اس کی بیوی بنا دیا گیا۔ رات جب ارحم خان واپس آیا تو ایک نئی خبر کے ساتھ آیا۔ وہ اور پھوپھا یعنی اس کی والد آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ان کی واپسی تھی۔ یہ سن کر علیزے مزید اداس ہو گئی تو پھوپھو نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، جب وہ واپس آئے گا تو تم اسے اپنا اسیر کر لینا۔ ان کی امریکہ میں ارجنٹ میٹنگ تھی۔ اگلی صبح ہی پیکنگ کر کے وہ دوپہر میں روانہ ہو گئے۔ علیزے کا دل اداس ہو گیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ارحم کی نئی نویلی دلہن ہے۔ اس کا شوہر تو اس سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی جاتے ہوئے وہ اسے الوداع کر کے گیا تھا۔ پھر بھی اس نے خود کو تسلی دی کہ جب ارحم واپس آئے گا تو وہ اس کے دل سے حریم کو نکال کر اپنی جگہ بنا لے گی۔ دوسری طرف تائی کو فہیم کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ وہ بے حد خاموش تھا۔ پھر جب وہ بولا تو تائی کا دل ہلاک گیا۔ آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ اگر اس 1 مہینے میں آپ علیزے کو خلا دلوا کر اس کی شادی مجھ سے کرنے کو تیار ہیں تو میں پاکستان رہنے پر راضی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر واپس دبئی چلا جاؤں گا اور کسی کو اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا۔ یہ سن کر تائی دھنگ رہ گئی تھی۔ آنے والا وقت انہیں ڈرا رہا تھا۔ اب بھلا کیسے ممکن تھا؟ فہیم کے جنون کی خبر تایا تک بھی پہنچ گئی اور وہ شاکڈ تھے۔ اگر فہیم علیزے کو پسند کرتا تھا تو ان کی بیوی نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ خود نہیں چاہتے تھے اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنا بہو بنا لے۔ انہوں نے افسوس اور ناراضگی کا اظہار کیا، مگر تائی اب بھی اسی بات پر بضد تھی کہ انہیں علیزے نہیں پسند۔ اب بھی انہوں نے علیزے کو اسی لیے واپس بھیجا تھا تاکہ فہیم اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ دوسری جانب تایا فہیم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ علیزے کو بھول جائے۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو فہیم کو مل جائیں گی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے گھر کا ماحول مفہوم ہوتا جا رہا تھا۔ فہیم اتنے عرصے بعد آیا تھا مگر علیزے کی وجہ سے وہ جنونیت پر اتر آیا تھا۔ وہ ضدی بن گیا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اگر اس مہینے علیزے اس کی نہ ہوئی تو وہ تائی کو یہ سزا دے گا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ اب مزید علیزے کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ علیزے کی وجہ سے ہی ان کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ ہمنا بھی اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر الگ پریشان تھی۔ فہیم کے سخت رویے کو دیکھ کر وہ تینوں ہی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ غلط قدم نہ اٹھا لے۔ 1 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا، اور جب فہیم کو لگا علیزے اس کی نہیں ہو سکتی تو اس نے فیصلہ کیا وہ دھوکے بازی کی سزا اپنے ماں کو ضرور دے گا۔ ایک رات اس نے خط لکھا کہ میں اب کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ میرے ساتھ جو دھوکے بازی کی گئی ہے، اگر اسے بھلانے میں کامیاب ہو گیا تو شاید واپس آ جاؤں۔ خط چھوڑ کر وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک آیا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلش موجود تھی۔ اس نے سوچا اسے علیزے سے بات کرنی چاہیے۔ یوں وہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا۔ وہاں اس نے علیزے کو میسج لکھا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اپنے سسرال کا ایڈریس دو۔ فہیم کا میسج پڑھ کر علیزے کو حیرانی ہوئی۔ وہ پہلے ہی دکھی ہو کر اپنے میکے سے آئی تھی اور اب فہیم کے میسج نے اسے مزید تکلیف دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے تجسس بھی ہوا کہ جانے فہیم نے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ علیزے نے اسے اپنی لوکیشن بھیجی، جسے دیکھنے کے بعد فہیم نے کہا میں 3-4 دن تک لاہور پہنچ رہا ہوں، میرے آنے کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ فہیم کا میسج پڑھ کر وہ حیران سے رہ گئی، جانے ایسی کیا بات تھی۔ خیر 3 دن بعد فہیم لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ علیزے کے گھر نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے علیزے کو باہر کسی ریسٹورانٹ میں آ کر ملنے کو کہا۔
پھپھو کو بتا کر وہ ڈرائیور کے ساتھ ریسٹورانٹ آ گئی۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ کچھ باتوں کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ فہیم کا سوال غیر متوقع تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور پھر ارحم کے سلوک اس کو یاد کرتے ہوئے اس کا دل دکھی ہو گیا، مگر وہ یہ سب فہیم کو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے اس نے فہیم سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، ارحم مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ فہیم اس کی آنکھوں میں نمی پہچان چکا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب واقعی علیزی سچ بول رہی ہے۔ جہاں تک ارحم خان کی بات تھی تو فہیم کو اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کرنے والا ایک سخت مزاج انسان تھا۔ وہ علیزی کو فورس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے سچ بتا دے۔ علیزی اگر میں کہوں کہ تم ارحم سے کھلا لے لو تو کیا تم ایسا کرو گی؟ یہ سن کر علیزی تو شاکڈ رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا فہیم کہ اس نے ایسا کیوں سوال کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ارحم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر کر بھی ان سے کھلا نہیں لے سکتی اور نہ ہی کبھی انہیں چھوڑنے کا تصور کر سکتی ہوں۔ علیزی کا لہجہ اور آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ارحم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بس یہی فہیم کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ شاید علیزی ارحم کے ساتھ خوش نہیں ہے، مگر اسے علیزی کی محبت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے علیزی کو اس سے چھین کر اچھا نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے علیزی، اب تم گھر جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کے وہ اپنے آنسو چھپاتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ علیزی ہکا بکا رہ گئی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ فہیم اسے کیا بات کرنے آیا تھا۔ جب بات کی بھی تو اتنی پراسرار اور حیرت انگیز۔ کچھ دیر وہ حیرت زدہ وہیں بیٹھی رہی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی، جبکہ فہیم ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ واپس کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ ارحم کے جانے کے بعد حریم اس سے فون پر رابطے میں تھی۔ وہ اسے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جب تم واپس آؤ گے تو ہم ہر صورت شادی کریں گے۔ ارحم اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ فوری طور پر حریم سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اسے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ چاہتا تھا پہلے اپنی زندگی سے علیزی کو نکالے اور اس کے بعد حریم سے شادی کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے اس سے ناراض ہوئے بغیر اس کی حریم سے شادی کو قبول کریں۔ اگر وہ جلد بازی میں علیزی کی موجودگی میں ہی حریم سے شادی کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں کے سامنے اس نے اپنی امیج خراب ہو سکتی تھی، مگر وہ دور بیٹھا حریم کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے خاموش رہنے میں یافیت جانی۔ دوسری جانب تائی ہر وقت دل میں اور زبانی علیزی کو بد دعائیں دیتی رہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے فہیم میرا بیٹا ہمیں چھوڑ گیا ہے، اللہ کرے تم کبھی سکھی نہ ہو۔ یہ سن کر تایا کو افسوس ہوتا کہ غلطی تمہاری اور تمہاری بیٹی کی ہے، تم سارا قصور اس بیچاری علیزی کا نکال رہی ہو۔ تائی اور ہمنہ یہ بات کسی صورت سمجھنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے تایا نے انہیں ان کی حال پر چھوڑ دیا۔ ارحم آ چکا تھا اور حریم اس کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ارحم آرام کرنے چلا گیا۔ رات ہونے کو تھی۔ اس نے خوبصورت سے کپڑے پہنے اور پھوپھو کے کہنے کے لیے ارحم کے لیے اس کی پسندیدہ کافی بنا کر اس کے کمرے میں اسے دینے چلی آئی۔ اس نے ارحم کو محبت سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھا، مگر علیزی کی شکل دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ تم کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ چلی جاؤ اور اب دوبارہ مت آنا۔ وہ غصے میں بولا، مگر اسے علیزی کا انداز دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارحم خان کو اس کی خوبصورتی نہیں چاہیے تھی۔ علیزی دل پر پتھر رکھ کر اپنی بےعزتی برداشت کر گئی اور کچھ نہ بولی۔ البتہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ارحم کے دل میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی۔ اب جو بھی ارحم کا کام ہوتا یا اسے کھانا دینا ہوتا، علیزی ہی اس کا کام کرتی تھی۔ وہ بھی صرف ارحم کے لیے بولڈ کپڑے پہن کر اس کے کمرے میں آتی تو ارحم لب بھیج جاتا۔ اس نے علیزی کو وارننگ بھی دی کہ تم آئندہ میرے کمرے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، مگر علیزی کہاں رک سکتی تھی۔ اگر وہ ارحم کے کمرے میں جانا چھوڑ دیتی اور اس سے دور رہتی تو وہ اسے بھول ہی جاتا، اور اس کی کوئی بیوی بھی ہے۔ آج شام کو جب حریم کافی دیر ارحم کے کمرے میں رہ کر آئی تو علیزی کا دل تڑپنے لگا، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ بھی رات کو خوب تیار ہو کر چائے بنا کر ارحم کے کمرے میں آ گئی۔ آج ارحم کا موڈ کافی خراب تھا، اس کی حریم سے لڑائی ہو چکی تھی۔ وہ اسے کہہ کر گئی تھی کہ اگر اس نے چند دنوں میں شادی کا کچھ نہ کیا تو وہ اسے چھوڑ کر لندن چلی جائے گی۔ حریم، میں تم سے شادی کروں گا، لیکن ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ میری جان، تم میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ اسے پیار سے کہنے لگا، مگر وہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا، تم میرے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہے تھے، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں جان گئی ہوں، اب تم مجھے چھوڑو اور اپنی اس بیوی علیزی کے ساتھ رہو۔ وہ شدید غصے میں کہہ کر اٹھی
ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ ارحم کی آنکھیں اشتعال کی شدت سے لال ہو رہی تھی۔ اسے علیزے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ علیزے ہی ارحم اور حریم کے درمیان آئی تھی۔ وہ یہی سب سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہا تھا۔ جب علیزے چائے لے کر کمرے میں آ گئی، اسے دیکھ کر اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ لڑکی بہت ڈھیٹ تھی۔ اس کے منع کرنے کے بعد بھی اس کے کمرے میں آنے سے باز نہیں آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیڈ روم میں آنے کی؟ کہا تھا نا میں نے یہ نکاح صرف گھر والوں کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ وہ علیزے کو دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ علیزے سہم گئی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر ارحم کا دل پگھل گیا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ عمل غیر متوقع تھا اور خود بھی اپنے رد عمل پر حیران تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کا ہاتھ پکڑ کر ہی اسے کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ وہ علیزے کو اتنا ذلیل کرتا تھا، پھر بھی وہ اس سے کوئی شکوہ، جھگڑا اور جوابی کارروائی نہیں کرتی تھی، جبکہ حریم اس سے ذرا ذرا سی بات پر بھی لڑتی تھی اور بدتمیزی پر اتر آتی تھی۔ چونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اس لیے برداشت کر جاتا تھا۔ دن رات حریم اس سے ایک ہی بات پر جھگڑنے لگی تھی۔ ارحم اب اس سے مایوس ہونے لگا تھا۔ حریم نے غصے میں ظہیر کو فون ملایا۔ ظہیر اس کا دوست تھا اور لندن میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے ظہیر کو فون کیا۔ ظہیر، بس میں نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک تم ہی ہو جو میرے ہمدرد ہو اور میرے ساتھ مخلص ہو۔ اگلے چند ماہ میں میرا واپس آنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد میں وہاں آ کر تم ہی کو اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کروں گی۔ وہ اس سے کہنے لگی۔ اب رات ہو چکی تھی اور وہ ظہیر سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف ارحم جو بے چین تھا، اس نے سوچ بچار کیا کہ وہ حریم کو منا لے گا۔ علیزے کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا تھا۔ اس کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور اب تک ارحم کی محبت سے محروم تھی۔ ارحم کے دل میں اس کے لیے جگہ ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ اس کا دل تکلیف میں تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے اپنی دوست کو کال ملا لی۔ حریم، تم پھر سے اس ظہیر سے بات کرنے لگی ہو؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں ہر صورت ارحم سے شادی کرنی ہوگی، حریم کی امی غصے میں کہنے لگی۔ تو حریم نے کال بند کر دی۔ امی، اب میں تھک چکی ہوں ارحم سے یہ محبت کا ڈرامہ کر کے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرا ساتھ مخلص ہے۔ اگر ہوتا تو مجھ سے شادی کر چکا ہوتا، وہ بھی غصے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں ہر صورت ارحم سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس سے شادی کرو گی تو اس کے باپ کی جائیداد پر تمہارا باپ اور ہم لوگ عیاشی کر سکتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ارحم سے شادی کر کے اس کا کاروبار، اس کے باپ کی جائیداد اپنے نام کروا دو۔ اس کے بعد بے شک تم اس سے طلاق لے کر اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کر لینا۔ یہ سب سن کر حریم خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد بولی، ٹھیک ہے امی، میں بس آپ کے کہنے پر کچھ عرصہ مزید ارحم کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن وہ ہیلے بہانے کرتا رہا تو میں لندن چلی جاؤں گی ظہیر سے شادی کرنے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ حریم دو ٹوک لہجے میں بولی۔ رات کے اس پیر وہ دونوں رازداری سے یہ باتیں کرنے میں مصروف تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب باتیں دروازے کے قریب کھڑا ارحم سن چکا تھا۔ وہ بوجھل قدم لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حریم اس قدر دھوکے باز نکلے گی۔ اس نے تو اسے دل سے چاہا تھا، مگر اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اتنا بڑا ڈرامہ کھیلا۔ ان کی اصلیت سامنے آ جانے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حریم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اس کی ماں ٹھیک ہی کہتی تھی، حریم اس کے لیے کسی لحاظ سے بہتر نہیں تھی، اور اب اس کی سچائی جاننے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس سے شادی نہیں کرے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حریم ارحم سے لاپرواہ رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا ارحم اس سے شادی کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے تو وہ تنگ آ کر ارحم کو دو ٹوک لہجے میں کہنے لگی، میں اسی مہینے لندن واپس چلی جاؤں گی اگر تم نے میرے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ حریم کی بات سن کر ارحم کو آگ ہی لگ گئی۔ وہ جذبات میں غصہ کر کے معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم چلی جاؤ فی الحال، مجھے اپنے ابو کے بزنس پر توجہ دینی ہے، میں دوسری شادی ابھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حریم طیش میں آ گئی۔ اسے باتیں سنا کر وہ سچ میں لندن جانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ حریم کی ماں کا پلان خراب ہو جانے پر جل کر رہ گئی۔ وہ تو اپنے دیور یعنی ارحم کے باپ سے اپنے شوہر کے لیے ان کی جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے اس منصوبے پر لعنت بھیجی اور اپنا الگ کوئی کاروبار کرنے کا سوچا۔ حریم کو چاہ کر بھی وہ لندن جانے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ حریم کا کہنا تھا کہ وہاں نوکری کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بھی وہیں بلا لے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور یوں حریم ارحم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی، لیکن ارحم کو اس کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ شکر کر رہا تھا کہ دھوکے باز لڑکی اس کی زندگی سے خود ہی چلی گئی۔
حریم کے چلے جانے کے بعد سے علیزے اور پھوپھو بہت خوش تھے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، علیزے اب صحیح موقع ہے، تم سے جو میں نے کہا تھا اسے پورا کر لو۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور اسباب میں سر ہلایا۔ رات کے وقت وہ اچھا سا تیار ہوئی اور پھر ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت سب سو چکے تھے، صرف ارحم ہی جاگ رہا تھا۔ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ اس نے سوال کیا۔ اب اس کے لہجے میں پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ علیزے نے جان بوجھ کر رونے والا منہ بنایا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ارحم، پلیز مجھے یہاں سونے دے۔ وہ اچانک ہی آنسو بہانے لگی۔ اس کے رونے پر ارحم کا دل پگھل گیا، مگر وہ اس وقت علیزے سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ حریم نے اس کا بھروسہ توڑا تھا، اس لیے اب وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کا متمل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تم یہاں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ علیزے مایوس ہو گئی۔ اس کا پلان کامیاب نہیں ہو سکا تھا، وہ تھک گئی تھی، پتہ نہیں کب اس کا یہ امتحان ختم ہونا تھا۔ وہ دکھ سے سوچنے لگی، ارحم کی بے رخی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے اس رویے نے علیزے کو بیمار کر دیا۔ اسے بخار رہنے لگا تھا، اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ رات کے اس پیر اپنے کمرے میں لیٹی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ میرا کوئی بھی نہیں رہا، امی ابو آپ چھوڑ کر چلے گئے، تائی نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، ارحم نے مجھے بیوی تسلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے میرے وجود کو ٹھکرا دیا۔ میرا کوئی بھی نہیں، کاش میں مر جاؤں۔ وہ تکلیف میں بو رہی تھی، اس وقت وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ روتے روتے کب اس کے نیند کی وادی میں قدم رکھا اسے خبر نہ ہوئی۔ کئی دن گزر گئے، علیزے کی طبیعت سنبھلے نہیں آ رہی تھی، وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھی، پھپھو بھی اس کے ساتھ ہی تھی، جبکہ ارحم اب تک سنگ دل بنا ہوا تھا۔ وہ علیزے کو ایک بار بھی ہسپتال دیکھنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کی خیریت معلوم کی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر علیزے کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جب علیزے اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو اس کا خیال مکمل طور پر پھپھو ہی رکھ رہی تھی۔ علیزے ارحم کی لاپرواہی پر روتی رہتی تھی، پھپھو سب نوٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے ارحم کو سمجھایا، علیزے اس کی بیوی ہے، وہ اس کا خیال رکھے، لیکن ارحم نے منہ موڑ لیا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھپھو تعصب سے اس کا رویہ دیکھتی رہ گئی۔ علیزے جو اب ارحم کا رویہ نوٹ کر رہی تھی، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ارحم سے طلاق لے لے گی۔ اس سے طلاق لے کر وہ اپنے میکے واپس چلی جائے گی۔ اسے مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا جو انتہا کا سنگ دل تھا، جسے اس کی قدر نہیں تھی، وہی بیوقوف تھی جو شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ گھر کے کام کاج خود سے کرنے لگی تاکہ طبیعت میں مزید بہتری آ جائے۔ ایک رات جب ارحم کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، تب علیزے اس کے پاس آئی۔ ارحم کو آج اس کے یوں کمرے میں آ جانے پر غصہ نہیں آیا تھا۔ ارحم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں نہیں رہ سکتی اور نہ آپ کے دل میں جگہ بنا سکتی ہوں۔ آپ کے دل میں صرف اور صرف حریم ہے، اس لیے آپ مجھے طلاق دے دیں اور حریم سے شادی کر لیں۔ طلاق کے بعد میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی اور پھر کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ زبردستی آپ کی زندگی میں لائی گئی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مزید کچھ سنے اور کہے بنا اس کے کمرے سے چلی گئی، اور جب اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں میں بے انتہا آنسو بہنے لگے۔ ظاہر ہے وہ اپنی محبت کی قربانی دے رہی تھی۔ یہ سب آسان نہ تھا۔ دوسری طرف ارحم ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ علیزے ایسی بات کر دے گی۔ ارحم دیر رات تک جاگ کر اپنی اسی بات پر غور و فکر کرتا رہا، اسے کیا کرنا چاہیے۔ حریم کی سچائی جاننے کے بعد اس نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، مگر علیزے کے بارے میں اس نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی علیزے سے شادی زبردستی کی تھی، مگر اس کے باوجود علیزے الگ قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے ارحم کا بہت خیال رکھا تھا، وہ اس کی بے وفائی بھی برداشت کی تھی۔ علیزے کے بارے میں سوچتا ہوا وہ سو گیا، اور جب وہ سویا اس نے عجیب خواب دیکھا۔ حریم اس پر ہنس رہی ہے جبکہ ارحم کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ علیزے کو طلاق دے چکا تھا۔ ارحم، اب تم تو بری طرح ناکام ہو گئے، میرے جال میں تو نہ پھنس سکے اور خود کا نقصان ہونے سے بچا لیا، مگر اپنی بیوی کو طلاق دے کر تم نے اپنا نقصان خود ہی اپنے ہاتھوں میں کر لیا۔ مجھے بہت خوشی ہے اور میرے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ ماننا پڑے گا اب علیزے جیسی بیوی تمہاری ساری عمر نہیں مل سکے گی۔ ہو سکتا ہے اب تمہارے ابو خود ہی زبردستی تمہاری شادی مجھ سے کروا دیں اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ حریم ہنستی جا رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر ارحم تڑپ گیا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ تو سو رہا تھا، صبح ہو چکی تھی۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ وہ ایک مخلص لڑکی کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اداس ہو رہا تھا،
اسے کچھ دن فیصلہ کرنے میں لگے۔ اس نے سوچا وہ علیزے کو اپنی بیوی قبول کر کے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کے بارے میں اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اب بس اسے علیزے سے معافی مانگنی تھی۔ وہ اسے مناتا تھا اور دیکھ رہا تھا علیزے اس سے دور جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر علیزے کو منانے کا پلان بنایا۔ وہ اسے بہانے سے گھر سے باہر لے گئی تو ارحم نے اپنا سارا سامان علیزے کے کمرے میں شفٹ کیا اور اسے بہت خوبصورتی سے سجایا۔ کمرے میں ہر طرف پھول بکھرے پڑے تھے۔ جب علیزے رات کو اپنے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر پھولوں سے سوری لکھا گیا تھا۔ اچانک ہی ارحم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو علیزے، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں اپنی محبت بنا کر شامل کرنا چاہتا ہوں، جہاں اب کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ کیا تمہیں قبول ہے میری معافی اور میرا ساتھ؟ ارحم آنکھوں میں محبت اور شرمندگی لیے علیزے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ علیزے حیران تھی۔ اسے توقع نہیں تھی ارحم بدل بھی سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آخرکار وہ اپنے محبوب کے دل تک پہنچ ہی گئی تھی۔ آخرکار وہ اس کا ہو گیا تھا۔ اب وہ کس طرح اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ اسی خوبصورت دن کے انتظار میں تو تھی۔ مجھے قبول ہے، پلیز آپ کسی اور کا مت ہوئیے گا، ہمیشہ میرے رہیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہتے ہوئے ارحم کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ارحم کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی اور اس نے علیزے کی کمر میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ ان دونوں کے درمیان ایک نئی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ جبکہ دوسری طرف حریم تنہا رہ گئی تھی۔ ظہیر نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ ذلت لیے پاکستان واپس آ گئی، مگر اب ارحم اس کا نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ حریم ہر وقت روتی رہتی تھی کہ اس نے اپنی دھوکے بازی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لی، جبکہ اس کی ماں بھی افسوس کرتی رہتی تھی کہ انہوں نے حریم کو غلط راہ پر نکالا اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ فہیم آج بھی علیزے کے بارے میں سوچتا تو دکھی ہو جاتا۔ وہ اب تک پاکستان واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔